يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی پہلی 3 آیات ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے فضائل میں کچھ حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نیز آپ نے فرمایا، الزہراوین یعنی 2 جگمگانے والی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 صائباں یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ لہٰذا سورہ البقرہ پڑھا کرو۔ اسے حاصل کرنا برکت اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ تو الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، الگ الگ پڑھنے والے حروف قطع سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی برکت کے بارے میں بتایا کہ اس کا ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک اور میم ایک، یعنی 30 نیکیاں ملتی ہیں جو الف لام میم کہتا ہے۔ تو اس کے ساتھ برکت بھی حاصل کرنی ہے، اس کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے، اور سمجھ بوجھ بھی لینی ہے۔ تو اس کا ان الفاظ کا مطلب نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ صحابہ نے آپ سے پوچھا، کیونکہ آپ سے وہ ایسے سوال نہیں کرتے تھے جن کا کوئی جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتانا چاہتے، یا ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، یا اللہ ہی ان کو نہیں بتاتے تھے۔ اس میں کیا حکمت ہے واللہ عالم، ہمیں اس کی ٹو میں نہیں جانا، ہمیں ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہے جو ہمارے عمل کے لیے ضروری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جو ہدایت ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ، منزل والا راستہ، اور استقامت جس پہ ہماری ہو وہ والا راستہ جو ہمیں جنت تک لے کے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہے وہ کتاب۔ کتاب لکھی ہوئی اور محفوظ چیز کے لیے آتا ہے لفظ۔ تو یہ ہے وہ کتاب جو ہدایت تم نے مانگی تھی۔ ہدایت دل اور سوچ کو استعمال کرنے سے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات جو کوئی بھی مصنف اپنی کتاب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، اللہ نے کہی کہ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ جو اس میں بیان کیا گیا وہ آج کا ہے یا پہلی بات ہے، مستقبل کی ہے یا حال کی ہے، سب سچ ہیں۔ کسی بھی طرح کا کوئی شک کسی کے دل میں نہ آئے، کیونکہ شک بڑی بڑی چیزوں کو بے حیثیت کر دیتا ہے۔ شک کے لیے عربی میں کئی لفظ آتے ہیں، یہ سب سے جامع اور اہم ترین لفظ ہے۔ بہت سارے الفاظ کا مکسچر کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی کسی بات میں کوئی بے چینی والا شک نہیں ہے، ہر طرح کی ہچکچاہٹ، بے چینی ختم۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو پڑھنے کے باوجود ان کی بے چینی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اس طرح اس کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں
جیسے پڑھنے کا حق تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ اس سے صرف ہدایت کب مانگی جاتی ہے؟ جب کہیں پہنچنا ہو، یعنی کوئی مقام ہے جہاں ہمیں جانا ہے، کوئی رزلٹ ہے جو آنا ہے۔ ہر ایک کا اللہ نے جنت میں گھر بنایا ہوا ہے، اب ہم اپنے اعمال سے اس کو پالیں یا ضائع کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چھوڑا ہے۔ تو شک کا نہ ہونا اطمینان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کتاب کا مقصد صرف وظیفہ کرنا، جن بھگانا اور اس کے نیچے سے گزرنا، یا برکت کے لیے اس کو گھر میں رکھنا، یا پھر صرف اپنے مشکلوں کے وقت اس کو پڑھنا ہی نہیں۔ یہ صرف راستہ ہی نہیں دکھاتی، اس پہ چلاتی بھی ہے، منزل تک لے کے بھی جاتی ہے۔ اور پھر اس کا صرف پڑھنا ہی کافی نہیں، اس کی ہدایت کے ساتھ اللہ نے شرط رکھی ہے کہ ھدی للمتقین، وہ لوگ جو احتیاط سے، وقایا سے یہ لفظ ہے، جو لوگ احتیاط سے چلیں گے، کیئر کریں گے اپنے اعمال کی، اپنے باتوں کی، اپنے معاملات کی، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو زندگی بھر پڑھتے ہیں مگر ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ صرف سمپل الفاظ کی ادائیگی سے ثواب تو ملتا ہی ہے، اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس سے ثواب تو ملتا ہے، لیکن اصل جو کام اس کتاب سے لینا چاہیے وہ ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، اور ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم تقوی کس کو کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کبھی تم کانٹوں بھرے راستے سے چلو تو کیسے چلتے ہو؟ کہا کہ میں بچ بچا کر چلتا ہوں۔ کہا بس اسی کا نام تقوی ہے۔ زندگی میں بے شمار راہیں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، جن پہ بڑے بڑے اٹریکٹیو سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، لیکن جو انسان آخرت کی طرف جانا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور اپنی جنت میں گھر پانا چاہتا ہے، وہ ان کانٹوں اور سائن بورڈز کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ ایک فلٹر ہے، بات کرنے میں، چلنے میں، کھانے میں، عبادت میں، دیکھنے میں، سننے میں، اکیلے لوگوں میں، محفلوں میں، لباس میں، شادی، طلاق، معاملات، زندگی کا ہر پہلو اسی سے سجا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار ثمرات بتائے تقوی کے، اور ہمیں جو عبادات اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا، اس کی بھی بڑی جو کاز ہے اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بھی بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو ہمیں باہر سے خطرہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ اس سے ہدایت نکلتی رہتی ہے، مگر اپنی حفاظت چاہنے والوں کو یہ ہدایت ملے گی۔ بالکل ایسے ہے جیسے ایک گھر بنا ہے جو بہت دور ہے، اور ایسا راستہ چاہیے جو اس گھر تک پہنچا دے جس میں خطرہ نہ ہو۔ سوچ سمجھ کر جو انسان تقوی والا وہ سوچ سمجھ کر چلتا ہے، جبکہ دوسرا کہے گا ہو کیئر، کوئی بات نہیں، چل پڑتے ہیں، دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا جب چلیں گے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی جو کیئر نہیں کریں، کیونکہ یہ نئے دور کے الفاظ ہیں کہ جیسے چاہو جیو، ایسے اللہ نے ہمیں نہیں کہا۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے وہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، تمہیں فرق نظر آ جائے گا اچھائی اور برائی میں، تمہیں دیکھنا آ جائے گا، تمہیں معاملات کرنا آ جائے گا، تمہیں اکیلے ہو یا لوگوں میں ایک ریڈار مل جائے گا۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا، اللہ اس کو مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دے دے گا۔ وہ جگہ جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، مخرج، وہاں سے نکال دے گا، اور وہاں سے رزق دے گا، اس کے لیے ایسی انتظام کرے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ اللہ ولی المتقین، اللہ تو دوست ہے تقوی والوں کا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی کیا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق ایک دفعہ جا رہے تھے، راستے میں انہیں بکریوں کے چرانے والا ایک چرواہا ملا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا دودھ چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنے مالک سے پوچھا نہیں۔ انہوں نے ایسے ہی اس کو جانچنے کے لیے کہا تمہارا مالک تو تمہیں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ اس نے کہا مالک نہیں، مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ آپ خوش ہو گئے اس کی بات سن کے، اور یہی بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی بنے۔ حضرت عمر کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے، جو رات کو یہ گشت لگاتے تھے اپنے لوگوں کے حال کا پتہ کرنے کے لیے۔ آپ نے ایک بچی اور اس کی ماں کی بحث سنی کہ بچی کو ماں کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ، کچھ پیسے زیادہ آ جائیں گے، اور بچی کہہ رہی تھی کہ نہیں، امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ تو دیکھ رہے۔ حضرت عمر کو اس بچی کی بات اتنی اچھی لگی، آپ نے اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے کیا، اور یہی بچی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی بنی۔ تو جب انجام تقوی والوں کے لیے ہے، جنت تقوی والوں کے لیے ہے، دنیا میں خوشخبری تقوی والوں کے لیے ہے، اسی طرح ہدایت بھی تقوی والوں کے لیے، جو کانشیس ہو کے زندگی گزارے، جو بے فکر ہو کے نہ جئیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پھر اللہ نے ان کی نشانیاں بتائیں۔ سب سے پہلی نشانی ایمان بالغیب، انہیں یقین ہوتا ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کی زندگی پر، اور اس بات پر کہ ہر بھلائی اللہ اور برائی اللہ کی طرف سے مقدر ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی بھی چیز پر ایمان نہ لانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، نہ ہم نے جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، نہ ہوا کو دیکھا، نہ اپنے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں کو دیکھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا تو ہمیں یقین ہے۔ تو سب سے پہلی نشانی کہ ایمان بالغیب۔ پھر دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے میں ہمیشہ پڑھتے ہیں، ٹائم پہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، خشوع و خضوع سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسواک کا اہتمام کرتے ہیں، باجماعت نماز کا مرد اہتمام کرتے ہیں، اور پھر پرائیورٹی نماز کو رکھتے ہیں۔ کوئی بھی پلاننگ کریں، وہ خوشی کے لیے ہو، کہیں سفر کے لیے ہو، کہیں جانے کے لیے، کسی سے ملنے ملانے کے لیے، شاپنگ کے لیے، کسی بھی کام کے لیے چلتے ہیں، سب سے پہلے فکر کرتے ہیں ہماری نماز کا ٹائم کہاں آئے گا، ہمیں کہاں نماز پڑھنی ہے۔ پھر ان چیزوں سے جھجکتے نہیں ہیں کہ لوگ کہیں گے تم نمازی بنے ہوئے ہو، اور شادی میں بیٹھ کے میں نماز پڑھوں گی تو دکھاوا ہو جائے گا۔ یہ سب وسواس ہوتے ہیں جو انسان کو نماز سے دور کرتے ہیں۔ نہ ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، نہ ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس کو اگنور کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید یہ فرائض میں سے ہے۔ اس کی اہمیت اتنی ہی ہونی چاہیے کہ کسی ایک کا بھی مسنگ ہو جائے تو بے چینی اور پریشانی لگ جائے۔ اور نماز ایک ایکسرسائز نہ ہو، سر سے اتارنے کی چیز نہ ہو، جلد از جلد ختم کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ اس سے اللہ نے کیا فرمایا، اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
کوئی بھی کام پیش آتا آپ جلدی سے نماز کی طرف دوڑتے، کچھ نفل پڑھتے، اور کوئی بھی مشکل ہوتی اس کی اللہ سے مدد مانگتے۔ آپ کہتے تھے یا بلال، اے بلال، ہمیں نماز سے ٹھنڈک ملتی ہے، نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں اگر اللہ سے اور قرآن سے تعلق نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ اسی لیے بہت سارے لوگ نمازی ہونے کے باوجود برائیوں سے باز نہیں آتے، کیونکہ نماز کو اس طرح پڑھا ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی بدل دے، ہمارے دل کو بدل دے۔ نماز چھوٹی سی چیز نہیں ہے، جس کی یہ مینج ہے، نماز مینج ہے، اس کی پوری زندگی مینج ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت ہو تو نماز کو انسان ملاقات سمجھتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قریب انسان سجدے میں اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ جتنی محبت سے نماز پڑھنے والے کو دیکھتے کسی اور کو نہیں دیکھتے۔ ایک دفعہ آپ ایک قبر کے پاس سے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، آج اس قبر والے کے لیے وہ 2 نفل جن کو انسان زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتا، اتنے اہم ہیں کہ دنیا اور ما فیہا میں جو ہے اس کے بدلے میں یہ 2 نفل ادا کرنے کو پسند کرے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ نے مدینہ کی ایک مسجد میں باجماعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ایک شخص آیا، تھوڑا لیٹ ہو گیا، اپنی نماز پڑھنے لگا۔ فرمایا کوئی ہے جو اس کے ساتھ نماز پڑھ کر صدقہ کرے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھ کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کو باجماعت نماز کا یعنی 27 نمازوں کا ثواب دلوایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ میں فرمایا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے برائیوں کو دور کیا اور اچھائیاں ڈالیں، اور اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ اور جب دوزخ والے لوگ جل رہے ہوں گے تو جنتی ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اس سقر میں، اس برے مقام میں تم کو کس چیز نے ڈالا؟ وہ پہلی بات جو یہی بولیں گے تو کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اتنا بڑا یہ معاملہ ہے، اس کو چھوٹا سمجھنا اور اس کو اپنی مرضی سے لے کے چلنا۔ ہماری کوئی مرضی نہیں زندگی پوری میں، لیکن جب اللہ کی طرف سے آواز آئے اللہ اکبر، تو کسی غلام کا کیا کام ہے کہ وہ اپنے کام کو نہ چھوڑے؟ اس کی کیا حیثیت ہے اللہ کے آگے کہ رب سے اعلیٰ بڑا کوئی نہیں، اب سے چھوٹا کوئی نہیں، اب سے زیادہ بے حیثیت کوئی نہیں۔ ایک بے حیثیت کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اپنے مالک کی آواز پہ لبیک نہ کہے، وہ اپنے کاموں کو چھوڑ کے کھڑا نہ ہو جائے، جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، تو اپنی نمازوں کو وہ قائم کرتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، دل میں محبت ہے نماز کی۔ اور ہم تو زندگیاں گزارتے تھے، ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہوتا۔ یہ کیسا تعلق ہے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو جاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ نماز چیز کیا ہے۔ یہ کوئی پریکٹس اور ورزش نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کو مینج کر دینے والی چیز ہے، ہماری رب سے ملاقات ہے۔ دن میں 5 ٹائم، ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان کے وقفے میں جو انسان سے چھوٹی موٹی برائیاں ہوتی، دوسری نماز سے اللہ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ دن میں 5 وقت اللہ نے کتنا ٹائم لگتا ہے اس نماز پہ؟ کبھی ہم دیکھیں اپنے دن کے مشغولیت میں تو کتنا تھوڑا سا ٹائم ہے ان نمازوں کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ دیا تھا ان کی امت کے لیے۔ 50 نمازیں تھیں، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے، بار بار جانے سے اللہ نے 5 کر دیں، لیکن آج بھی 50 نمازوں کا ہمیں ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کی بات بدلہ نہیں کرتی۔ اس نے کم تو کر دی، ثواب کم نہیں کیا۔ تو جب ہم ایک نماز کو چھوڑتے ہیں، ہم 10 نمازیں چھوڑتے ہیں، ایک دن میں 50 نمازیں چھوڑتے ہیں۔ اتنا اجر! کہیں سیل لگی ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں، پہنچ نہیں سکتے تو آن لائن ہی منگوا لیں۔ ادھر ہر وقت کی سیل ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں
یہ دنیا کی رونقیں اور دنیا کی زینتوں نے ہمیں اتنا گم کر لیا، یہ احساس تب ہوگا جب ہماری آنکھ بند ہوگی کہ کتنی بڑی چیز تھی جسے ہم نے اگنور کیے رکھا۔ وَمِمَّا، اور جب دیکھے جو نمازی ہوگا وہ کیسے راتوں کو جاگے گا، وہ تو ٹائم پہ سوگا، ٹائم پہ سوئے گا تو صبح فجر پڑے گا۔ اور فجر آپ دیکھیں کہ جو فجر پڑتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو فجر کو ضائع کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا۔ اور شیطان انسان کی گدی پہ گرہ لگاتا ہے، جب وہ سویا رہتا ہے اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اس لیے جب اٹھتا ہے تو اس کے دماغ پہ کاموں کا بوجھ ہوتا ہے اور کئی طرح کے ٹینشنیں اس کے دماغ پہ ہوتی ہیں، پھر سستی اس کے اندر آتی ہے اور بے چینی رہتی ہے سارا دن، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیشن ہوتی ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کیا گندی چیز اپنے اوپر ڈلوائی ہے سوتے سوتے۔ تو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی ہم نے ان کو دیا، رزق صرف کھانے پینے کی چیز ہی نہیں، ہر وہ چیز، وہ مادی ہے یا معنوی ہے، اللہ کی کتاب ہمیں دے رہی ہے، اللہ کی پوری کائنات ہمیں دے رہی ہے۔ اگر ہم غور کریں کتنی مدت ہو گئی ہمیں دنیا میں آئے ہوئے، سانس لینے کے لیے ہوا ہمیں دے رہی ہے، درخت ہمیں آکسیجن دے رہے ہیں، سورج روشنی اور دھوپ دے رہا ہے، چاند ٹھنڈک اور وقت بتانے کے لیے ہمارا کام کر رہا ہے، اور زمین کا ایک ایک ذرہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا۔ زمین بچھ کے ہمیں چلنا آسان کر رہی ہے، آسمان چھت بن کے ہمارے اوپر کھڑا ہے، کتنے درخت ہمیں فروٹ دے رہے ہیں، کتنی چیزیں ہمیں سبزیاں دے رہی ہیں، کہیں سے ہمارا دھاگا بن رہا ہے، کہیں سے ہماری لکڑی بن رہی ہے، کہیں سے ہمارے گھر بن رہے ہیں۔ ان ذروں کو جوڑ جوڑ کے تو چیزیں بنتی ہیں، اس لکڑی کے چھوٹے چھوٹے پیسز کو ملا کے تو فرنیچروں کا ڈھیر بنتا ہے۔ تو جو بھی ہمارے پاس ہے ہمیں خرچ کرنا ہے۔ کوئی پریشان ہو، بیمار ہو، اکیلا ہو، بھٹکا ہوا ہو، کیسے چین سے بیٹھ سکتے ہیں ہم؟ یہ کتاب ہمیں یہی تو سمجھا رہی ہے، یہی تو متقی کی پہچان ہے۔ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بخل کر جاتے ہیں، کسی کو جگہ دینا، کوئی ترکیب بتانا، کوئی مشورہ دینا، مسکرانا، حالانکہ ہر خیر پلٹ کر آ جاتی ہے۔ اور یہ بھی توفیق ہے، چھوٹے چھوٹے صدقات کو نہیں روکنا۔ آپ نے فرمایا کل معروف صدقہ، راستے سے کانٹے دار چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، چاہے مسکرا کے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو بھی ان کو دیا، اور پھر رزق میں وہ تمام انتظامات ہے جو اللہ نے ہمارے لیے کیے، ہمیں وقت دیا، صحت دی، اولاد دی، مال دیا، گھر دیے، اور سمجھ دی، عقل دی، جو بھی اس نے ہمیں دیا اس میں سے ہم اپنے لیول پہ جو حد الوسع کر سکیں وہ ہمیں دینا ہی دینا ہے، کیونکہ دینے سے ہم نے کل پڑھا کہ دینے سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ شکر ہے کسی بھی چیز کا کہ آپ کو اللہ نے دی، آپ نے اس کو لوگوں میں دیا، بانٹا، تو اللہ نے اس میں بڑھا دیا۔ اور پھر ہمارا ہے کیا جو ہم اس کو روکیں؟ اسی کا دیا، اسی کی راہ میں دینا، اس کو بھی اس نے قرض کہا، دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کرنا ہے، اپنی مدد کرنی ہے، اس کی راہ میں دینے سے اپنی مدد ہے۔ جو مانگنے آتا ہے ہمارے لیے نعمت ہے۔ کیوں؟ کیسے ہم نیکی پائیں اگر کوئی مانگنے کے لیے نہ آئے؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا یہی کامیاب ہونے والے، کیونکہ انسان ہر خیر کو اپنے لیے اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم بھن بھن کی طرح اس کی آواز سنتے رہے۔ وہ نزدیک آیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اسلام دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا ہے۔ اس نے کہا اس کے علاوہ تو میرے ذمہ کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں الا یہ کہ تو کوئی نفلی نماز پڑھنا چاہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے پوچھا اس کے علاوہ تو کوئی چیز میرے ذمہ نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں الا یہ کہ تو نفلی روزہ رکھنا چاہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو کہنے لگا اور کوئی صدقہ میرے ذمہ تو نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں لیکن تو نفلی صدقہ کرنا چاہے تو۔ پھر وہ پیٹھ موڑ کر چلا گیا اور یہ کہتا جا رہا تھا اللہ کی قسم نہ میں اس سے بڑھاؤں گا نہ کم کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کا پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ مومن تو نیکی کے موقع ڈھونڈتا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آج کون ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ سب خاموش رہے۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی میں نے رکھا ہے۔ پھر فرمایا آج کون ہے جس نے کسی کی عیادت کی ہو؟ تب بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں نے کی۔ پھر فرمایا کون آج کسی کی جنازے کے ساتھ گیا؟ تب بھی انہوں نے بتایا۔ یعنی کوئی موقع کوشش کرتے تھے نہ چھوٹے، کوئی بھی نیکی کا کام مل رہا ہے اسے کر ڈالیں۔ حالانکہ ہم چھوٹی سی نیکی کر کے حتیٰ کہ نماز اور قرآن پڑھ کے سمجھتے ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ نیکی کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا وقت دیا اللہ نے ہمیں، اس میں کسی رخ کو بھی جانے نہیں دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ایک میں حصہ ڈالیں۔ بڑے بڑے کاموں کے ساتھ رہو، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ بعض دفعہ انسان اپنے اوپر بڑے بڑے وظیفے لازم کر لیتا ہے اور بعد میں اس کو نبھانا مشکل ہوتا ہے، اس کا دماغ اور اس کے جسم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور اس سے اکڑ ہو جاتی ہے اس کے پٹھوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسے تنگ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آسانی سے پڑھا جائے وہ پڑھو، زیادہ نیند آئے سو جاؤ، اور قُلِ الْعَفْوَ کہا، جو بچ جائے وہ دو۔ ایک شخص ایک انڈے کے برابر سونا لے کے آیا خرچ کرنے کے لیے، آپ نے منہ موڑ لیا، وہ پھر ادھر آیا، آپ نے پھر منہ موڑا، پھر وہ دوبارہ دینے کے لیے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا اتنا دو جس کے بعد تم فقر کے لیے تمہارا ہاتھ پھیلے نہیں۔ یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی ہمت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی ہے۔ اب یہ ہر ایک کو پتہ ہے اس کے پاس کون سی چیز زائد میں آتی ہے، وہ کون سا کپڑا ہے، کون سے برتن ہے، کون سا ٹائم ہے، کون سی کھانے کی چیز ہے، کون سی پہننے کی چیز ہے جو استعمال میں نہیں آ رہی، دے دو، ہو سکتا ہے کسی کے بہت فائدے کے لیے ہو۔ تو جو بھی رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہ ان کی متقین کی کوالٹی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمارے اندر بھی ساری کوالٹیز پیدا کرے اور ہمیں متقین بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔